فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ایدنی بروح القدس۔ حضرت عبد المطلب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے جوان ہو گئے تو وہ اپنے ایک بیٹے کو قربان کریں گے۔ آپ کے 10ویں فرزند حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے قربان کرنے کا پورا تہیہ کر لیا۔ جب آپ قربانی کے لیے بالکل تیار تھے تو قریش کے کچھ رؤساء آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اگر آج آپ نے اس رسم کا آغاز کر دیا تو پھر ہمیں بھی مجبوراً اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے گا، آپ مہربانی کریں اس سے رک جائیں۔ تو بعد میں وہ ایک عرافہ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس کا حل کل بتاؤں گی۔ اس نے اس کا حل یہ بتایا کہ آپ کے ایک بندے کی دیت کتنی ہے، تو 10 اونٹوں کے بارے میں بتایا گیا کہ 10 اونٹ ہمارے ہاں ایک بندے کی دیت ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح کریں کہ ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کریں، ایک طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کر دیں اور پھر قرآن اندازی کریں کہ کس کے نام قرآن اندازی نکلتی ہے۔ اگر ذبح کرنے کے لیے قربان کرنے کے لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلے تو پھر 10 اونٹوں کا اضافہ کر دینا۔ تو اس طرح کیا گیا۔ 10 ہر بار جب قرآن اندازی کی جاتی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلتا، یہاں تک کہ 100 اونٹ مکمل ہو گئے تو پھر اونٹوں کے نام قرہ نکلا اور یوں 100 اونٹوں کی قربانی کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا لیا گیا۔ آپ عالم شباب میں تھے تو آپ کی جبین مبارک پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ظاہر ہوتا تھا۔ آپ انتہائی خوبصورت اور حسن و جمال کے مالک تھے۔ پھر آپ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ شادی کے بعد کچھ وقت گزرا تو آپ شام کی طرف تجارتی سفر کے اوپر گئے۔ جب وہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو قافلے کی واپسی کے وقت آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ کو آپ کے ننھال چھوڑ دیا گیا اور قافلہ واپس مکہ مکرمہ آ گیا، لیکن وہاں پر ہی آپ واصل بحق ہو گئے۔ اس چیز کا بہت زیادہ صدمہ تھا۔ اب یہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے والد گرامی کا سایہ عاطفت اٹھ گیا۔ اس کی حکمتیں کیا تھیں؟ تو ان حکمتوں کو جو بیان کیا گیا ہے، یہ حکمتیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی حکمت یہ بیان فرمائی کہ بالغ ہونے کے بعد تاکہ آپ پر والدین کے حقوق لازم نہ آئیں، اور دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ تاکہ آپ کی قوت اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہو، آباء و اجداد یا مال کی قوت نہ ہو، اور تیسری حکمت یہ تھی کہ تاکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان حالات کا سامنا فرمائیں تو آپ یتیموں اور فقیروں پر زیادہ رحم فرمائیں۔
تو یہ وہ حکمتیں تھیں جن کی وجہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سایہ عاطفت تھا وہ اٹھ گیا تھا۔ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، گرمی کے موسم میں شدید گرمی ہوتی ہے تو بارش کے آنے سے پہلے باد نسیم کے جھونکے آتے ہیں، ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب ابر رحمت برسنے لگی ہے۔ وہ دور شب دیجور تھی، ظلم و ستم کا دور تھا، انسانیت سے سک رہی تھی، تب بھی وہ گرمی کا حبس کا موسم تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابر رحمت بن کر تشریف لا رہے تھے، تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی کچھ باد نسیم کے جھونکوں کا ہونا ضروری تھا جو اس کی خبر دیتے۔ تو پھر آپ کی آمد سے پہلے ہی کچھ پیشن گوئیاں لوگوں میں مشہور ہو گئی تھیں کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں اس وقت کے جو عراف کاہن تھے انہوں نے بھی دی تھیں، مختلف کتب میں بھی موجود تھیں، تورات و انجیل میں مختلف بادشاہوں نے بھی یہ پیشن گوئیاں کی تھیں۔ تو سب سے پہلے چونکہ یہ کاہنوں کی پیشن گوئیاں تھیں، اس وجہ سے پہلے کہانت کے بارے میں مختصر خلاصہ پیش کیا جائے گا کہ کہانت کہتے کسے ہیں۔ تو کہانت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ صورت کہانت کی تھی کہ جن آسمانوں کی طرف جاتے وہاں پر ملائکہ جو آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہوتے تھے، یہ چوری چھپے ان کی باتیں سنتے، ان کی باتیں سن کر واپس جس بندے نے اپنا جن قابو کیا ہوتا تھا، انسان جو ان کا دوست ہوتا تھا، اس کو آ کر بتاتے تھے، کچھ اس میں سچ ہوتا تھا، کچھ جھوٹ بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ان جنوں کو مارنے کے لیے شہاب ثاقب مقرر کر دیے گئے کہ جب وہ جن اوپر خبریں لینے جاتے ہیں تو شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جن آسمان پہ تو نہیں جاتا تھا بلکہ زمین میں گھومتا پھرتا، وہاں کی خبریں لیتا، دور دور علاقوں کی خبریں لاتا اور پھر اپنے اس دوست انسان کو بتا دیتا تھا، لیکن اس میں بھی وہ اپنی طرف سے بہت زیادہ جھوٹ شامل کر لیا کرتا تھا۔ اس جھوٹ کی آمیزش کی وجہ سے ان کا سننا اور ماننا دونوں ممنوع ہیں۔ موجودہ دور میں بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن کیا اس کو سننا، ان کو ماننا جائز ہے یا نہیں؟ تو ان کا سننا اور ماننا دونوں ممنوع ہیں۔ تیسری صورت منجمین کی ہے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ستاروں کی گردش دیکھتے ہیں وغیرہ، یا کوئی بھی علامات ان کو دیکھ کر ان میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ ان علامات کا اندازہ لگا کر، جیسے موجودہ دور میں بارش کے بارے میں پہلے پیشن گوئی کی جاتی ہے تو وہ علامات دیکھ کر کی جاتی ہیں کہ ہوا کا رخ کیا ہے، ہوا کتنی تیزی سے آ رہی ہے، وہ بادلوں کو لے کر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو اس اعتبار سے تیسری صورت یہ تھی، اور ان کو حرافہ کہا جاتا تھا، اور جو سب سے ماہر ہوتا تھا اس کو عراف کہتے تھے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، اور علامہ ابن خلدون نے انہوں نے آگے 3 نفوس اقسام بیان کی ہیں، نفوس کی کہ 3 قسم کے نفوس ہیں۔ ایک وہ نفوس ہیں کہ جو ناقص طبیعت کے ہوتے ہیں اور وہ روحانی ادراک نہیں رکھتے، وہ سامنے بدیہات کو تو حاصل کر لیتے ہیں، مقدمات کو جوڑ کر کچھ چیزیں تصدیق وغیرہ کے ذریعے ان کو علم اس کا ہو جاتا ہے، لیکن ان میں روحانی پرواز کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ عام افراد ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ افراد ہیں جو اپنی فکری حرکت سے روحانی ادراک تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، وہ بدنی آلات کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ آگے بڑھ کر مشاہدات باطنیہ کی فضا میں مصروف پرواز ہوتے ہیں، اور یہ لیاقت اولیاء کے اندر ہوتی ہے۔ اور تیسری نفوس قدسیہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں اپنی بشری جسمانیت اور روحانیت کے کف سے آزاد ہو کر ملأ اعلیٰ کے مشاہدے کا شرف حاصل
کر لیتے ہیں اور پھر وہ ملائکہ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ان تک بھی ان کی رسائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 نفوس قدسیاں ہیں، ایک عام افراد ہیں، ایک اولیاء ہیں اور ایک انبیاء ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ کہانت یہ نفس انسانی کے ایک خاصہ ہے جب اس میں یہ استعداد ہو کہ وہ بشریت کی پابندی سے آزاد ہو کر مقام روحانیت کی طرف پرواز کر سکے۔ تو یہاں تک تو تھی جو کہانت کی تعریف تھی۔ اب آگے جن کاہنوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کی بشارت دی، ان میں سے کون کون ہے؟ تو یمن میں تبا کے خاندان کے بعد ربیع بن نضر یمن کا فرما روا مقرر ہوا۔ اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تو اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کیا کہ جو اس ملک کے نجومی ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، انہیں بلواؤ، میں ان سے اپنے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجھے خواب آیا ہے یہ خواب کیسا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت کے 2 شخصیات تھیں جو بہت زیادہ مشہور تھے، وہ کہ وہ خواب کی تعبیر کو بیان کر سکتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام شک تھا اور دوسرے کا نام ستی تھا۔ تو سب سے پہلے ستی بادشاہ کے دربار میں آیا اور بادشاہ کو آ کر کہا کہ میں خود خواب بیان کروں یا آپ بیان کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ خود بیان کرو۔ تو پہلے اس نے خود بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ تو ستی نے کہا کہ بادشاہ نے بھڑکتے ہوئے شعلے اور انگارے دیکھے ہیں جو تاریکی سے نکلے اور تہامہ میں آ کر گرے اور وہاں پر ہر کھوپڑی والی چیز کو ہڑپ کر گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے خواب تو میرا بالکل صحیح بتایا ہے، اب اس کی تعبیر بھی بتا دو کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اہل حبشہ تمہاری سرزمین پہ اتریں گے، وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے، وہ حکومت کریں گے، اور پھر ان کی حکومت جو ہے جب قائم ہو جائے گی، تو بادشاہ نے سوال کیا کہ جب حکومت قائم ہو جائے گی تو ان کو ختم کون کرے گا، کون آ کر اس کو ختم کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ فہر بن مالک کی اولاد سے ایک نبی پاک نہاد ہوں گے جن کی طرف خدا کی طرف سے وحی نازل ہوگی۔ تو یہ پہلا شخص جو تھا وہ ستی تھا ان لوگوں میں سے جس نے یہ پیشن گوئی کی۔ پھر شک کو دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے بعینی وہی گفتگو کی کہ جو پہلے ستی کر چکا تھا۔ تو یہ وہ کاہن ہیں جنہوں نے خبریں دی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کے وقت جو واقعات رونما ہوئے، جو محیر العقول واقعات وقوع پذیر ہوئے، وہ بھی درج ذیل ہیں۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ کعبہ کے اندر جتنے بت تھے وہ سجدے میں گر گئے، اور دوسرا یہ ہوا کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ایسا نور نکلا کہ جس کی وجہ سے آپ نے شام کے محلات کا مشاہدہ فرما لیا۔ اور اس وقت ایک یہودی تاجر مکہ کے اندر تجارت کے سلسلے میں حاضر ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ آج ذرا مجھے خبر تو دو نا کہ آج کس گھر میں ولادت ہوئی ہے، آج کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ابھی علم نہیں ہے کہ آج کون سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، آج کی رات نبی کی ولادت کی رات ہے، آج کی رات نبی کے میلاد کی رات ہے۔ تو پھر بعد میں جب پتہ کیا گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس رات کو ہوئی تھی۔ تو اس تاجر کو، یہودی کو بھی پہلے سے پتہ تھا کہ آج کی رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ اور جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس یہودی نے یہ نشانی بھی بتائی تھی کہ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، تو یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پہلے سے خبریں تھیں۔ اور ایک اور جو ایران کے اندر چیز واقع ہوئی کہ کسرا کا ایوان، اس میں زلزلہ آیا اور ایران کا آتش کدہ بجھ گیا۔
تو یہ وہ محیر العقول واقعات ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سامنے آئے، وقوع پذیر ہوئے۔ تو یہاں پر حضرت ضیاء الامت علیہ رحمت نے ایک چیز بیان کی ہے، اور پھر اس کے بیان کرنے کی وجہ بھی آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ وہ چیز جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ عالم کفر نے پہلے مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے بہت زیادہ جنگیں لڑیں کہ کسی طریقے سے مسلمان پسپا ہو جائیں، یہ دب جائیں، جس طریقے سے صلیبی جنگیں ہوئیں اور اس قسم کی اور جنگیں ہوئیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ اس طریقے سے تو قابو نہیں آتے ہیں، ان کے دل سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو ختم کرنے کا سوچا جائے۔ انہوں نے یونیورسٹیاں قائم کی، ان یونیورسٹیوں کے اندر مختلف لوگوں کو تعلیم و تربیت دی، پھر ان کو پروفیسر بنایا اور ان کو اس طریقے سے اسلام کی تربیت دی کہ وہ پروفیسر اپنے اوپر ان کو ایک علمی برتری ان کی پہلے پیش کی جاتی، پھر وہ کتابیں لکھتے، اور وہ کتابیں اس انداز سے لکھتے تھے کہ پوری کتاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا میں لکھتے، لیکن کچھ مقامات پر وہ جب دیکھتے کہ اب لوگ ان کے قابو میں آ گئے ہوں گے، یہ ساری کتاب ان کے ذہن پر بیٹھ گئی ہوگی، تو پھر وہ ایسی گفتگو کرتے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں وہ جو بے جا اعتراضات تھے، بے جا شبہات تھے، وہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دیتے، اور اس کے کافی سارے اثرات مرتب ہوئے۔ نہ صرف کالجز اور یونیورسٹیز کے لوگ جو وہاں کے فارغ التحصیل تھے وہ ان سے متاثر ہوئے، بلکہ کچھ مدارس کے علماء وہ بھی ان سے متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ جب سیرت کی کتابیں لکھی جاتی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو تو بیان کیا جاتا، لیکن آپ کی فضیلت، آپ کی شان، آپ کے مناقب ان کو بیان نہ کیا جاتا۔ تو سیرت کو لوگ پڑھتے تو تھے، لیکن جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع ہے وہ لوگوں کے دل و دماغ پر وہ نقش نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت ضیاء الامت علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ گوارہ نہ کیا کہ میں یہ کام کروں، اس لیے میں یہ نشانیاں، یہ شانیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ سیرت کو بھی پڑھیں اور آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا جو مرتبہ ہے وہ بھی لوگوں کے ذہنوں کے اوپر نقش ہو جائے، وہ بھی ان کے ذہنوں کے اوپر لکھا جائے۔ اس کے بعد آپ نے وہ قرآنی آیات بیان کی ہیں جن میں بشارتیں دی گئی ہیں، تو ان میں سے جو پہلی آیت آپ نے بیان فرمائی ہے وہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ جو آیت ہے کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پہلے سے انبیاء علیہم السلام کو دی جا چکی تھی، اور یہاں پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں تو اس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے۔ تو یہ پہلی آیت تھی، اور دوسری آیت آپ نے سورۃ البقرہ کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا مانگی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وقت جو دعا مانگی تھی، آپ کو بھی یہ ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ میری اولاد سے ہونے چاہیے، تو اس کی یہ دعا مانگی۔ تو
علامہ ابن جوزی الوفا میں نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے راوی کا ذکر کیا کہ ان جو راوی ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ اور آگے فرمایا و بشارت عیسیٰ، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، جس نبی کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی وہ میں ہی ہوں، ورؤیا امی التی رأت، اور میں اپنی والدہ مائدہ کے ان خوابوں کی تعبیر ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی۔ اور آگے وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَا، اسی طریقے سے انبیاء کی جو امہات ہیں ان کو یہ خواب دکھائے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس کا ثمر بھی آپ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی اس کی بھی جو مصداق ہیں وہ آپ ہیں، اور آپ کی والدہ مائدہ نے پہلے خواب بھی دیکھے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کو شرف بخشنے والے ہیں۔ اور اگلی آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہیں اور جس کے ذکر کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ تو تورات اور انجیل میں پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا، اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف رسول بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی من التورات، تورات کی، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کا نام نامی احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پہلے بشارت دی، اور اس کے بعد جو آیت کریمہ آپ نے ذکر کی یہ وہ آیت ہے کہ جب اوس اور خزرج آپس میں لڑائی کیا کرتے تھے تو لڑائی کے دوران ایک دوسرے پر فتح پانے کے لیے وہ اپنی کتاب کو کھولتے تھے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا بِهِ۔ تو جہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی تھا وہاں پر اس کو کھول کر اس کو سامنے رکھ کر وہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، کہ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے واسطے کے ساتھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ تو ان کو آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا۔ تو یہ جو آیات ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تورات کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارات موجود تھیں۔ اب جو ذکر خیر تورات اور انجیل میں ہوا ہے وہ کیا ہے؟ عطا بن یسار نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات کے بارے میں پوچھا کہ جن کا ذکر تورات میں ہے، تو انہوں نے تورات کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور بروقت ڈرانے والا، امیوں کے لیے جائے پناہ، تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے۔ یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر جو آیت نازل ہوئی تھی وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا بن یسار کو بیان فرمائی۔
اور اسی طریقے سے سر ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے سر، آپ اپنا مائک آن کریں. اسی طریقے سے انجیل میں بھی کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں، وہ جو ہیں وہ ضیاء النبی شریف سے آپ خود ان کا مطالعہ کر لیں گے. اور اس کے بعد جو مختلف ممالک کے حکمرانوں کی خوشخبریاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے اب بیان کروں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب قریش کے قافلہ کے ساتھ یمن کے بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے. تو وہاں پر یمن کا بادشاہ جب آپ سے ملا تو اس نے کہا کہ یہ قافلہ میرے پاس 1 ماہ ٹھہرے گا اور ان کو مکمل سہولیات دی جائیں گی، ان کو پورے جو ان کی شان ہے اس کے مطابق ان کو رکھا جائے گا. وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو علیحدہ لے گیا. تو پھر علیحدہ جب وہ لے گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو اس کتاب میں درج ہے، جو ہم دوسروں سے مخفی رکھتے ہیں، دوسروں کو ہم بتاتے نہیں ہیں. اور کہا کہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کو ایک بشارت دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس بچے کی پیدائش کا زمانہ آ گیا ہے جس کا نامی محمد ہے. اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نشان ہے، اس کے والدین فوت ہوں گے، اس کے والد اور چچا اس کی کفالت کریں گے، اور آگے وہ خداوند رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو ٹھکرا دے گا، آگ کو بجھا دے گا اور بتوں کو توڑ دے گا. اس کی بات فیصلہ کون ہوگی؟ اس کا حکم سراپے انصاف ہوگا. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بے شک میرے بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رکھا، اس کے والدین فوت ہوئے اور میں اور اس کا چچا اس کی کفالت کرتے ہیں. اس کے کندھوں کے درمیان ایک نشان ہے، اس میں وہ تمام علامتیں موجود ہیں جو بادشاہ بیان کر رہا ہے. تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا. تو اس بادشاہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ نشانیاں پہلے سے پڑھی ہوئی تھیں اور اس نے یہ بتائی تھیں. اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کے نام اپنا گرامی نامہ بھیجا، خط بھیجا، تو پھر ہرقل نے کہا کہ یہاں پر کوئی اگر وہاں سے قافلہ آیا ہوا ہے تو اسے بلاؤ. قریش کا قافلہ جب ہرقل کے دربار میں بلایا گیا تو ہرقل نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں جانتا ہوں کہ ایسے نبی تشریف لانے والے ہیں، لیکن میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوں گے. یعنی قریش کو کہا کہ یہ میرا گمان نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوں گے. اگر میں یہ جانتا کہ میں ان کے لیے مخلص ہو سکتا ہوں تو میں ان کی ملاقات کے لیے سفر کی زحمت برداشت کرتا، لیکن اس حق بات کو جاننے کے باوجود تخت و تاج کے لالچ کی وجہ سے اس نے حق کو قبول نہ کیا اور وہ حق قبول کرنے سے محروم رہا. پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم حالات کو دیکھیں تو اس میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت موجود ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے رہنے والے تھے، اور آپ کا والد اس علاقے کا سردار بھی تھا اور مجوسی بھی تھا، مجوسی مذہب کا تھا. اس کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ ہر وقت آپ کو اپنے سامنے رکھتا، گھر سے باہر نہ نکلنے دیتا. ایک دن آپ گھر سے باہر نکلے تو عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ان کے اپنے گرجے کے اندر، تو ان کو یہ چیز پسند آئی کہ وہ کیسے عبادت کرتے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں، تو عیسائیت کی طرف میلان ہونا شروع ہو گیا. تو آپ کے جب گھر گئے تو آپ کے والد نے آپ کو بیڑیاں پہنا دیں کہ یہ تو اب مذہب بھی تبدیل کرنے والا ہے. تو بعد میں آپ وہاں سے بھاگ کر نکلے اور شام کے علاقے میں پہنچ گئے ایک کنیسہ کے اندر. وہاں پر جو ان کا بڑا پادری تھا
پہلے ایک پادری جو تھا وہ درست مزاج کا نہ تھا، پھر ایک اور جب وہ مر گیا تو ایک اور پادری جو تھا وہ اچھے مزاج کا تھا، آپ نے اس کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اب میں کس طرف جاؤں، تو اس نے کہا کہ جو اس نے رہنمائی کی آپ کی، تو اس نے یہ کہا کہ اب اس نبی کی آمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے جو دین ابراہیمی کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ ان کی ہجرت گاہ نخلستان میں 2 جلے ہوئے میدانوں کے درمیان ہے، اگر وہاں پہنچ سکو تو پہنچو۔ اس نبی کی چند نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں کیا بیان کی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، ان کے 2 کندھوں میں نبوت کا نشان ہے۔ تو آپ وہاں سے جب نکلنے لگے تو ایک قبیلہ وہاں مکہ مکرمہ کا وہاں پر گیا ہوا تھا، اس قبیلے کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کی طرف آئے تو اس قبیلے نے آپ کو مکہ مکرمہ آ کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ آپ وہاں پر اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ آپ کے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ میں ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں۔ پھر کرتے کرتے آپ مدینہ طیبہ قباء کے مقام پر آپ پہنچ گئے۔ اس جو مکہ مکرمہ کا آپ کا آقا تھا اس نے وہاں پر بیچ دیا۔ آپ وہاں پر جب گئے تو وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھجور پر کام کر رہا تھا تو نیچے میرا آقا کہہ رہا تھا کہ یہ اوس و خزرج جو ہیں یہ اس نئے مہمان کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ میں اپنے اس جو میرا مالک ہے اس کے اوپر میں گر جاؤں گا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، تو اس نے مجھے مکہ مارا، اس نے کہا تم اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں ایک حقیقت حال پوچھنا چاہتا تھا۔ پھر جب کام سے فارغ ہوئے تو شام کے وقت کچھ سامان لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر وہ سامان پیش کیا اور عرض کی کہ یہ صدقے کا سامان ہے، آپ بھی مہمان ہیں، آپ کے ساتھ لوگ بھی مسافر ہیں، تو آپ اس کو اپنی خوراک بنا لیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تناول نہ فرمایا لیکن اپنے صحابہ کرام کو وہ عطا فرمایا اور وہ تناول فرمانے لگے۔ تو میں نے کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ پھر اگلے دنوں میں پھر حاضر ہوا اور پھر کوئی سامان لے کر حاضر ہوا تو میں نے عرض کی کہ آپ صدقہ تناول نہیں فرماتے ہیں، تو یہ میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، آپ اس کو تناول فرمائیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی تناول فرمایا۔ تو حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ پھر جنت البقیع کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی نیاز مند کے جنازہ کے لیے تشریف لائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر آئے اور پیچھے سے گھوم کر آئے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو اپنے جسم عطر سے چادر مبارک کو ہٹا دیا کہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ آج حضرت سلیمان فارسی کیوں آئے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو مور نبوت تھی، انہوں نے کہا یہ تو تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک میں گر گیا اور میں نے بوسہ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی اس جو کنیسہ کا راہب تھا، جو پادری تھا، اس نے یہ نشانیاں پہلے ہی بتا دی تھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت صفیہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرا والد اور میرا چچا جو ہے وہ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے، تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شام کے وقت وہ گھر گئے تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے ان کی گفتگو سنی۔ وہ گفتگو کر رہے تھے، ایک بھائی دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ کیا تم نے وہ نشانیاں ان میں پوری پا لی ہیں جو تورات میں جن کا ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ تو دوسرے بھائی نے کہا پا تو لی ہیں لیکن عداوت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ جو ہے نا مخاصمت ہی رکھوں گا، ان کا میں مخالفت ہی کروں گا۔
تو حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے والد اور چچا سے بھی یہ سنا کہ آپ کی وہ نشانیاں جو تورات میں ذکر کی گئی ہیں وہ آپ میں موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ ساری بشارتیں ہیں کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پچھلے تمام لوگوں نے بیان کیے ہیں، کاہن تھے انہوں نے بھی بیان کیے ہیں، حکمرانوں نے بیان کیے ہیں، تورات اور انجیل میں بیان ہوئے ہیں، اور ان کے علماء کو ان کے عوام کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ علم تھا۔ یہاں پر 2 صفحات ہیں، یہ میں خصوصی طور پر میرا جی کرتا ہے کہ یہ میں مکمل پڑھ کے آپ لوگوں کو سناؤں کہ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظریہ کیا تھا اس کتاب کو لکھنے کے بارے میں۔ تو یہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے ان کو پڑھوں گا، آپ سماعت کریں اور پھر یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ جو استشراق کے مہیا کیے ہوئے سرما سے اپنی آنکھوں کو سرمگی کرتے ہیں انہیں جمال محمدی کما حقہ نظر ہی نہیں آتا۔ اس پیکر نورانی کو جن رانائیوں اور دل ربائیوں سے سجایا گیا ہے اور بادیے دلالت میں بھٹکنے والے کاروان انسانیت کو راہ ہدایت پر گامزن کرنے کا فریضہ سونپا گیا ہے، وہ فریضہ اس وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب داعی دین حق کی حقانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دل و نگاہ بھی اس داعی کے کمال و جمال پر نثار ہو جانے کے شوق سے معمور ہو۔ جدید درسگاہوں، ملکی اور غیر ملکی دانشکدوں کے فضلاء اور اعلیٰ ڈگری یافتہ حضرات اگر مستشرقین کے مہارت سے بنے ہوئے اور بڑی عیاری سے بچھائے ہوئے دام ہم رنگ زمین کا شکار ہوتے تو ان کے لیے عذر پیش کیا جا سکتا تھا۔ مقام تأسف یہ ہے کہ ہماری دینی درسگاہوں کے کئی فضلاء بھی مستشرقین کی اس گہری سازش کا شکار ہو گئے۔ سیرت طیبہ کے موضوع پر آج کل جو لٹریچر بازار میں آ رہا ہے ان میں بھی عام طور پر کمال محمدی اور شمائل مصطفی کے ذکر میں بخل سے کام لیا جانے لگا ہے۔ اس لیے عصر جدید کے مصنفین کی کتب سیرت کا مطالعہ کرنے سے واقعات تو اپنے تاریخی تسلسل کے ساتھ ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور ان کا باہمی ربط و ضبط بھی کافی حد تک سمجھ آ جاتا ہے۔ مخالفین کی طرف سے اٹھائے گئے کئی اعتراضات کے معقول جوابات پر بھی آگاہی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر قاری مطالعہ سیرت کی روح سے بے بہرہ رہتا ہے۔ محبت نبوی کا جذبہ طوفان بن کر اس کے سینے میں امڑ کر نہیں آتا، دل بے قرار ہو کر اللہ کے رسول کے نقوش پا کو غیر مشروط طور پر اپنا خضر راہ بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ میری تمنا یہ ہے کہ میرے خالق کریم میرے معبود برحق نے کمال فیاضی سے اپنے حبیب اور ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کمالات، جو خوبیاں اور جن صفات حمیدہ سے مزین کیا ہے، اس کے اسوہ حسنہ کو جن دل آویزیوں اور رانائیوں کا پیکر جمیل بنایا ہے، حتی الامکان ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں تاکہ اس ذات قدسی صفات، اس طور تجلیات رحمانی کی سیرت طیبہ کو مطالعہ کرنے کی جسے سعادت نصیب ہو، اس کا دماغ بھی اس منبع انوار کے جلووں سے روشن ہو، اس کا دل بھی اس کی از حد حسین اداؤں پر فریفتہ ہو۔ رب کائنات نے جس کی شان کو اونچا اور جس کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، کس کی مجال ہے اس کی شان کو کم کر سکے، اس کے ذکر کو پست کر سکے، یا کس مسکین کی یہ طاقت ہے کہ اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کو ارفع ترین درجات پر فائز فرما دیا، تو کوئی لاکھ مغز کھپائے، کوئی لاکھ سر پٹخے، وہ بیچارہ اپنی طرف سے کیا اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ بات موضوع سے بظاہر کچھ ہٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور شاید بعض کو ضرورت سے زائد اس میں طوالت کا احساس بھی ہوا ہو، لیکن ان معروضات کو پیش کرنے کے علاوہ میرے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنے بے مثال بندے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عالم آب و گل میں بھیجنے سے پہلے اس کی آمد کی اتنی تشہیر فرمائی کہ آسمانی صحیفے، تاریخی کتب، مذہبی نوشتے ان اعلانات اور بشارتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے بعض معاصر سیرت نگاروں نے ان امور کو ذکر کرنے سے کافی حد تک اجتناب کیا ہے اور اس
طرز عمل کو اپنے محقق اور مدقق ہونے کی علامت قرار دیا ہے، بعض نے تو ایک قدم آگے بڑھایا اور ایسی جملہ روایات کو موضوع، ضعیف اور متروک کہہ کر داد سخن دی۔ میں اپنے اندر ایسا کرنے کی ہمت نہیں پاتا۔ قرآن کریم میں اس موضوع سے متعلق جو آیات ہیں، کتب حدیث و سیرت میں جو معتبر روایات ہیں، دفاتر تاریخ میں جو مستند واقعات مندرج ہیں، ان سب کو نظر انداز کر دوں محض اس لیے کہ فلاں مستشرق نے، فلاں پروفیسر نے، عالمی شہرت کے مالک فلاں مورخ نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر میں ایسا کروں تو اپنے آپ کو اظہار حقیقت میں بخیل، بزدل بلکہ خائن قرار دوں گا۔ البتہ یہ میرا فرض ہے کہ صرف ان احادیث، روایات اور تاریخی وقائع کے ذکر پر اکتفا کروں جن کو ہمارے سلف صالحین نے، ہمارے علماء ربانیین نے، ہمارے اہل تحقیق فضلاء نے اور ہمارے اعلیٰ پایا کے سکہ مورخین صحیح اور قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک پیراگراف جو اس سیرت کی جو کتاب ہے اس کے لکھنے کا ایک مقصد اس میں بیان ہوا۔ صفحہ نمبر یہ 488، صفحہ نمبر 488 ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 صفحات ہیں، یہ تقریباً جو بحث ہے یہ 2-3 صفحات سے زیادہ پر آپ نے بیان فرمائی ہے۔ پیچھے سے جنگوں کا ذکر کیا، پھر مستشرقین کی تیاری کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ جو اختتام ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک اور چیز مختصر سی وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت اس کی تصنیف کا کام جاری تھا تو آپ پہلے 1900 اور جی حرم شریف کے حوالے سے کل آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کل بیان ہو چکا ہے۔ تو یہ یہاں پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ختم ہو رہے ہیں، وہاں پر آپ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ اور حرم پاک میں آپ نے اس کی تصنیف کو بھی جاری رکھا اور نظر ثانی کا کام بھی وہیں پر ہوا، اور وہاں پر اس مسودہ کو پیش بھی کیا گیا۔ تو وہاں سے قبولیت کے بعد ہی باقی عالم میں بھی اس کو قبولیت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔